بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو آج ہم تختی نمبر 4 حروف مدہ پڑھنے جا رہے ہیں. حروف مدہ کا میننگ کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف، کھینچ کر پڑھے جانے والے ورڈز کو حروف مدہ کہیں گے. اور وہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. الف یا واو، الف یا واو، الف یا واو. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف کو کب کھینچ کے پڑھنا ہے؟ الف جس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جس کے ایگزامپلس ہیں حمزہ الف زبر آ، یہ الف ہے، اس سے بیفور زبر ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. با الف زبر با، یہ الف ہے، اس سے بیفور زبر ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. تا الف زبر تا، یہ الف ہے، اس سے بیفور زبر ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. ثا جا حا خا دا ذا را، یہ سارے اسی کے ایگزامپلس ہیں. ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. اور جملوں کی شکل میں آئے تو اس وقت بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. زا الف زبر زا، دال زبر دا زا دا، دال کو نہیں کھینچنا ہے، صرف الف کو. زا دا خا فا تا با جا ہدا، یہ سارے اسی کے ایگزامپلس ہیں. اس کے بعد سیکنڈ مدہ ہے یا. یہ سارے الف کے ایگزامپلس تھے. سیکنڈ یا کو کب کھینچ کے پڑھنا ہے؟ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. یہ تو یا کے اوپر چھوٹا نشان ہے، وہ جزم کا نشان ہے. یا سکون یا جزم سے پہلے زیر ہو تو کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو سکون بھی کہیں گے، جزم بھی کہیں گے. یا سکون سے پہلے زیر ہو تو کھینچ کے پڑھیں گے. یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. حمزہ یا زیر ای، اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نے. حمزہ یا زیر ای، یا سکون ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. با یا زیر بی، یا سکون ہے، اس سے بیفور زیر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. تا یا زیر تی، یا سکون ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. سی جی حی خی دی ذی، یہ سارے اسی کے ایگزامپلس ہیں. اور حروف سینٹنس کی شکل میں آئے تو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. دال یا زیر دی، نون یا زیر نی دی نی، یا سکون سے بیفور زیر ہے، کھینچیں گے. یا سکون سے بیفور زیر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پہ یا سکون سے بیفور یہاں پہ زیر ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. دی نی فی ہی اری نی کتابی، اسی طرح یہ سارے ایگزامپلس ہیں. 2 مدہ ہو گئے، الف مدہ اور یہ یا مدہ کے ایگزامپلس تھے. اور واو مدہ کو کب کھینچ کے پڑھنا ہے؟ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. جو واو کے اوپر نشان ہے، جزم سکون کا نشان ہے، اس سے پہلے پیش ہو تو کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ واو پیش او، واو سکون ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو کھینچیں گے. با واو پیش بو، واو سکون ہے، اس سے بیفور پیش ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. تا واو پیش تو، واو سکون ہے، اس سے بیفور پیش ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. فو جو حو خو دو،
اسی طرح یہ سارے اگزامپلس ہیں، اور جملوں کی شکل میں یہاں پہ بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، تو واو پیش تو، را پیش رو، تو رو۔ اسی طرح یہ سارے اگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ یہ جو اوپر نشان ہے چھوٹا، اس کو کھڑا زبر کہیں گے، جو نیچے نشان ہے اس کو کھڑا زیر کہیں گے، اور یہ اس کو الٹا پیش کہیں گے۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے الف یا واو کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، جیسے الف مدہ کو کھینچ کے پڑھے ویسے ہی کھڑا زبر بھی اسی کے برابر ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، جس کے اگزامپلس ہیں حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا۔ جیسے حمزہ الف زبر آ کھینچ کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی حمزہ کھڑا زبر آ۔ جیسے با الف زبر با پڑھیں گے، ویسے ہی با کھڑا زبر با، تا، ثا، جا، ح، خ، دا، ذا۔ اسی طرح یہ سارے ورڈز کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے الف، اسی طرح یہ سارے ورڈز کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے الف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ویسے ہی کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدم، آمن، مالکی، ابواہ۔ اسی طرح یہ سارے اگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد کھڑا زیر، یہ جو نیچے نشان ہے یہ کھڑا زیر ہے۔ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی۔ جیسے یا مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی کھڑا زیر کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے اگزامپلس ہیں حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی۔ یہ سارے ورڈز کو ایسے کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، یا مدہ کو جیسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، کھڑا زیر کو ویسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ ای، لافی، بیہی، عبادیہی، رسولیہی۔ یہ لاسٹ میں یہاں پر کھینچ کے پڑھنا ہے، یہاں پہ کھڑا زیر ہے اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے، یہاں پہ کھڑا زیر ہے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ سارے آخر میں کھڑا زیر ہے، سب کو کھینچ کے پڑھنا ہے یا مدہ کی طرح۔ کھڑا زبر ہو گیا، کھڑا زیر ہو گیا، الٹا پیش۔ یہ جو ہے الٹا پیش، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جیسے واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، ویسے ہی کسی حرف پہ کسی ورڈ پہ الٹا پیش آئے تو اس کو بھی ویسے ہی کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، دونوں کو ویسے ہی کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ اسی کے اگزامپلس ہیں حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش ثو۔ جیسے حمزہ واو پیش او کھینچ کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی الٹا پیش کو بھی ویسے ہی کھینچ کے پڑھیں گے۔ لہو، داؤد، رسولہ، آیاتہ۔ ویسے یہ آخر میں سب الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے پڑھیں گے۔ جنودہ، تلاوتہ، ورثہ، موازینہ۔ ایک تین ورڈز کا مخرج سیکھیں گے، ثا، ذا، ظا، ثا، ذا، ظا۔ یہ تینوں ورڈز کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے تینوں حروف نکلتے ہیں۔ کہاں سے نکلیں گے؟ زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے کنارے لگانا ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے کنارے لگانے سے یہ تین ورڈز نکلتے ہیں، ثا، ذا، ظا، ثا، ذا، ظا۔ آپ بھی ویسے ہی لگائیے، زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے کنارے لگانا ہے، ثا، ذا، ظا۔ اس کو ایک مرتبہ زبر زیر پیش کے ساتھ، ثا، ثی، ثو، ذا، ذی، ذو، ظا، ذی، ذو۔ ظا کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، ظا، ذی، ذو۔ الحمدللہ آج آپ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے 23 تک تلاوت سنی۔
فرسٹ آیت خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق، خا کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. خلق الانسان، یہاں پر اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے. قاعدہ ہے تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 حروف ہیں 15. ان 15 ورڈز میں سے کوئی بھی ایک ورڈ آ گیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ہائٹ کر کے پڑھیں گے. انسان، من، یہاں پہ بھی نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. یہاں پہ بھی حروف اخفا میں سے صاد آ گیا. من صل، صال، صاد کی آواز کو موٹا پڑھنا ہے. صل صال کالفخار. نیکسٹ ورس وخلق یہاں پہ بھی خا کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. خلق جان، جان، یہ مد لازم ہے، اس کو تھوڑا لانگ کھینچیں گے. 6 انگلیاں کھولنے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا لانگ اس کو کھینچنا ہے. جان، جان. میم، یہاں پر غنہ کرنا ہے نون ساکن کے بعد یو منو، یا واو میم نون، ان 4 ورڈز میں سے میم آ گیا تو نون کو اس کے بعد والے ورڈ میں ملا دیں گے، پھر غنہ کر کے پڑھیں گے، ناک سے پڑھیں گے. میم ادغام مع الغنہ، نون کو اس کے بعد والے حرف میں ملا کے ناک سے پڑھیں گے. میم مارج من نار. نیکسٹ ورس فبأي آلاء، آلاء، یہ اس کو بھی اچھا لانگ کھینچنا ہے. 5 الف، 5 انگلیاں کھولنے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا لانگ کھینچیں گے. آلاء ربکما تکذبان. نیکسٹ ورس رب، را کو موٹا پڑھیں گے. مشرقین، قین، یہ حروف لین میں سے ہے، اس کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. لین یا واو، یا واو سے بیفور زبر آ گیا تو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. قی، مشرقین ورب المغربین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربکما، را کو موٹا پڑھیں گے، را پر زبر پیش رہا تو را کو موٹا پڑھیں گے. نیکسٹ ورس مرج البحرین، رین، یہ بھی حروف لین میں سے ہے. ری، یا سے پہلے زبر آ گیا تو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. بحرین یلتقیان. نیکسٹ ورس بینہما برزخ لا، برزخ لا، تنوین کے بعد یرملون 6 ورڈز، حروف یرملون میں سے لام آ گیا تو تنوین کو اس کے بعد والے حرف میں ملا کے جلدی پڑھیں گے. برزخ لا، یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ کریں گے، لام اور را میں ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی صرف ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اسی میں سے برزخ لا، خلا یبغیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نیکسٹ ورس یخرج منهما اللؤلؤ، لؤلؤ، حمزہ ہے تھوڑا جھٹکے کی آواز آنا ہے. لؤلؤ والمرجان، مر میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، را سے بیفور زبر پیش رہا تو را کو موٹا پڑھیں گے. نیکسٹ ورس فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے، نمازوں میں پڑھتے رہیے سوروں کو تو انشاءاللہ ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.